الحمدللہ 16ویں سبق کا ترجمہ اور تفسیر سورہ بقرہ کی پہلی آیات کا اس میں سے کچھ آج ہو جائے گا انشاءاللہ کہ سورہ بقرہ کی ابتدا ہو رہی ہے الف لام میم سے۔ یاد رکھیں کہ یہ بہت ساری صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں، الف لام میم صاد حامیم، تو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو جمہور صحابہ تابعین اور علماء امت کے نزدیک راجح اور مضبوط قول یہ ہے کہ یہ حروف رموز اور اسرار ہیں اور ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو اور جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو۔ تو یہ خلاصہ ہے حروف مقطعات کا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ذالک الکتاب۔ ترجمہ اس کا یہ بنے گا کہ اس کتاب میں کچھ شک نہیں جو راہ بتاتی ہے متقین ڈرنے والوں کو۔ آگے اللہ نے ڈرنے والوں کی صفات بیان کی، الذین، ڈرنے والے کون؟ وہ جو یقین رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں کا، یؤمنون بالغیب، اور دوسری صفت بیان فرمائی ویقیمون الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس میں دوسری بات فرمائی ذالک الکتاب، تو ذالکہ ہے دور کے لیے، لیکن سورہ فاتحہ میں جب ہم نے دعا کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے دعا کے قبولیت پہ یہ سارا قرآن اس درخواست کا جواب بیان کیا گیا کہ دعا آپ کی سن لی گئی ہے، اور وہ ہدایت وہ کتاب ہے، اور پھر اس میں لا ریب فی، کیسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہمیشہ کسی بات میں شک و شبہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو خود کلام میں کوئی غلطی ہوتی ہے یا سمجھنے والے کی سمجھ میں خطا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو اٹل فیصلہ ہے کہ قرآن کے کلام میں ذرہ برابر شک و شبہ اور غلطی کا احتمال تک بھی نہیں ہے، اور اگلی جانب دنیا میں گمراہ ہونے والے جتنے بھی فرقے ہیں کفار کے، مشرکین کے، ان کے گمراہ ہونے کی وجوہات ان کی اپنی کج فہمی اور کم فہمی ہے، جس کا ذکر قرآن نے بھی کئی آیتوں میں کیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ گڑبڑ کلام ہے، یا نعوذ باللہ حضور اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، یا کوئی آ کر ان کو یہ چیزیں بتاتا ہے، تم لوگوں کو اختیار ہے، لے آؤ اس کے مقابلے میں ایک آیت لے آؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ ہدن للمتقین، اور یہ ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی قرآن پاک پہ عمل یہی انسان کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ہدایت اس سے حاصل کون کرے گا، ہدایت کا استفادہ کون کرے گا؟ فرمایا وہ متقین کریں گے۔ تو متقین کی صفات کو بیان کیا گیا، تو پہلی صفت یہ فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی چیز ہی یہ ہے کہ غیب پر ایمان لے آؤ، یقین لے آؤ۔ قبر نظر نہیں آ رہی، یقین لے آؤ۔ قبر میں کیا ہوگا نظر نہیں آ رہا، یقین لے آؤ۔ آخرت آنی ہے، نظر نہیں آئی، یقین لے آؤ۔ اور پھر قیامت کے سارے احوال، جنت اور جہنم کے وجود پر یقین لے آؤ، اللہ کی ذات باری و تعالی کے وجود پر یقین لے آؤ۔ یہ یقین لانا یہ ہے یؤمنون بالغیب، غیب کی چیزوں پر ایمان لے کر آنا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دے دی۔ اب حدیث پاک میں کتنی چیزیں ایسی ہیں، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، سود سے مال گھٹتا ہے،
اب جس کا اس بات پر یقین ہے، ایمان ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، بات کو حرف آخر سمجھتا ہے، تو پھر وہ سود کا معاملہ کرے تو وہ متقین میں سے نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اس سے حضور کی بات پر شک ہے، حضور کی بات پہ اسے یقین نہیں ہے، وہ اپنے مشاہدے کو حضور کی بات سے زیادہ مضبوط سمجھ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں صدقے سے 100 سے 5 دیے 95 رہ گئے، اور سود میں 100 میں نے سود لیا تو 105 ہو گئے، اور جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے کر کہہ رہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو متقین کی پہلی صفت ایمان بالغیب ہے۔ آگے انشاءاللہ کیونکہ ابھی ابتدا ہے، ابتدا میں ابتدائی باتیں ذرا تھوڑی سی تفصیل سے ہوتی ہیں، انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔